محبت ہوگی امام خود اس کے پاس چلا ہے، لیکن محبت وہ پائے کی ہو، بی بی کی محبت اس پائے کی ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں۔ علامہ امیری سے کسی نے کہا کہ آغا مجھے بڑی کلک ہے اس بات کی کہ بی بی کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں ہے، آپ تو مدینے جاتے ہو زیارت کرنے، تو آپ بتا دو کہاں ہے تاکہ ہم وہاں جا کے زیارت کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری محبت ہے، لیکن تم جانتے ہو مدینے جاتا ہوں میں تو مجھے آج بھی بی بی کے رونے کی آواز کان میں سنائی دیتی۔ آپ کو بھی سوچیں یہ بھی واقعی ایک محبت ہے کہ انسان محبت کے اس معیار پہ پہنچ جائے جہاں اللہ وہ آواز بھی سنا دے۔ کہتے مجھے یہی نہیں ہے مدینے جاتا ہوں تو مجھے بی بی کی قبر کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ہر جگہ بی بی کی زیارت کرتا ہوں، لیکن مجھے اس سے زیادہ بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بی بی کو کتنا ستایا گیا ہماری۔ آج آپ واقعی سوچ لیں، میں نے ایک حدیث آج دیکھی میں نے، امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا رسول اپنی امت سے کہہ کے جاتا، اپنی امت سے کہتا، مسلمانوں سے کہتا کہ دیکھو میرے بعد میرے اہل بیت سے جنگ کرنا، تلوار لے کر نیزے لے کے ٹوٹ پڑنا۔ امام عجب جملہ، پانچوں امام کی حدیث۔ اگر اللہ کا رسول یہ کہتا مسلمانوں سے کہ دیکھو جیسے ہی میں آنکھ بند کر لوں تم لوگ یہ کام کرنا کہ فوراً میرے اہل بیت کے گھر پہ حملہ کر دیتے، امام کہتے خدا کی قسم جتنا ظلم ہمیں ابھی ہوا ہے اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت عجیب بات ہے واقعی، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ جنگ کرنے کے لیے کہتے تو اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا پیغمبر نے کہا تھا میری بیٹی کے دروازے کو سلام کرنا۔ آپ کبھی سوچئے جو پیغمبر نے لے جا کر 4 مہینے 6 مہینے صبح شام اصحاب کو سکھایا ہو کہ اس دروازے کو سلام کرنا ہے، تمہیں سلام کرنا ہے، اس دروازے کو، اس کو ادب سے دیکھنا ہے، اسی دروازے کو۔ اب اسی لیے تو ہے بی بی کو یقین نہیں آیا کہ ابھی 3 دن نہیں ہوئے میرے بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے، 3 دن نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ اتنا بڑھ جائیں گے کہ میرے دروازے کو، میرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور آپ کبھی سوچئے یہی تو بی بی نے سوچا ہوگا، اسی لیے تو دروازے پہ آ کے کہا یہ جملہ کہ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا موجود ہے، جس میں زہرا کے بچے موجود ہیں، اس کو آگ لگا دو گے؟ جب اچھا ایک جملہ آپ سن لیجئے، واقعی عجب جملہ ہے کہ ہمارے وہاں میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ عربوں کا دستور یہ تھا جب کوئی گزرتا تھا تو اس کا سوگ اس طرح مناتے تھے کہ اس کے گھر میں 3 دن تک کوئی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اچھا آج بھی ہمارے وہاں ہے، ہمارے سادات میں تو الحمدللہ ہے، اچھا یہی سادات میں نہیں دوسرے جگہ سب کے وہاں ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس میت کے احترام میں گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ جب مدینے میں لوگوں نے دھواں اٹھتے دیکھا تو عجب سے انہیں تعجب ہوا کہ فاطمہ اپنے باپ کے غم کو نہیں منائے گی۔ لیکن جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ بات کیا ہے، کہا بی بی نے خود آگ نہیں جلائی تھی، بی بی کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے۔ ارباب ازا، آپ واقعی بی بی کا غم یہی تو تھا کہ آپ سوچئے جس امام کے سامنے شہزادی کا نام لیا جاتا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روتا تھا۔ امام رضا سے یہ روایت کہ امام رضا کی خدمت میں کوئی گنہگار لایا گیا اور امام کے پاس وہ جاتا ہے، کہتا مولا مجھے معاف کر دو، امام منہ پھیر لیتے اس سے۔ دوسری بار جاتا ہے امام منہ پھیر لیتے، وہ کہتا خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم اتنی مایوسی چھا گئی تھی، اچانک دل میں خیال آیا اگر میں ان کی ماں کا واسطہ دے کر کہوں تو شاید یہ برداشت نہ کر سکیں گے اور مجھے فوراً معافی مل جائے گی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، آگے کہا آقا آپ کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھ جیسے گنہگار کو معافی دلا دو، مولا عذاب کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ معافی نہیں دلاؤ گے تو کون دلائے گا؟ ارباب ازا روایت کا جملہ ہے، کہتا ہے امام نے میری طرف رخ کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، فرمایا جا، ارے تو نے میرے کلیجے کو دکھا دیا ہے، تڑپا
دیا ہے، ارے میرا دل تڑپ رہا ہے، تو نے میری ماں کا نام لے لیا، آئے میں تجھے کیسے بتاؤں میری ماں پہ کیسا ستم ڈھایا گیا۔ لو ارباب عزا، دو جملہ اور سن لو مصائب کے، اور بات میں نے ختم کی۔ ہاں عزیزو، یہ کیسا مصائب تھی، یہ کیسی مصیبت تھی بی بی کے، کہ دنیا میں چاہے جتنے لوگ گئے ہو مجھے نہیں پتا۔ ہاں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب عزا، زہرا کیا تھی، کیسا غم ڈھایا گیا مجھے نہیں پتا۔ ہاں بی بی کے بارے میں ضرور پتہ ہے کہ علی کی غربت کو دیکھ کر زہرا بھی روتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ بی بی آخری دن زندگی کے جب امام کو اپنے پاس بٹھا کر وصیت کی، جب وصیت مکمل ہوئی تو ایک بار بی بی نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، تو بی بی نے رونا شروع کیا۔ تو امام نے پوچھا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا علی میں جانتی ہوں میرے بعد آپ کتنے غریب ہوں گے، اے علی آپ کو کوئی محتم نہ ملے گا، کوئی سہارا دینے والا نہ ملے گا۔ اب ایک جملہ کہے کہ شاید امام بتانا چاہتے تھے کہ بی بی آپ کے جاننے سے ایسا درد علی کو ملے گا کہ رات کو اب علی جاگا کرے گا اور اپنی باتیں جا کر مدینے سے باہر کنویں میں منہ ڈال کر کیا کرے گا اور کسی کو نہ بتائے گا۔ لیکن ہاں علی کو کتنا قلق تھا اس بات کا۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے امام بی بی کی شہادت کو، امام گھر سے باہر نکلنا ہی بڑی مخصوص ہوتا تھا۔ ایک دن صحاب جمع ہوئے کہ ہمیں اپنے مولا کی خبر لینا چاہیے، امام کے دل کو ہلکا کرنا چاہیے، چلو ہم امام کے گھر پہ جاتے ہیں۔ اصحاب جمع ہوئے، روایت میں کہتے ہیں عمار گئے، دق الباب کیا، پوچھا امام نے کہ کون ہے؟ کہا مولا عمار ہے۔ کہا واہ عمار کیا بات ہے؟ کہا مولا ہم آئے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، کب تک غم بنائیے گا؟ مولا آپ صبر کیجئے، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ کہتے کہ ہم نے امام کو دلاسا دے رہے تھے، ایک بار امام کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عمار تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، عمار تم ہمیں دلاسا دینے آئے ہو، میں بھی صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہیں کیا بتاؤں، دروازہ دیکھتا ہوں مجھے زہرا کی آواز آتی ہے، فضا ارے مجھے بچا لے، ظالموں نے میرے بچے کو مار دیا، ارے میرا وجود زخمی ہے، اے عمار میری زہرا تڑپتی رہی، میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔